السلام علیکم دوستوں آج میں آپ کو بتانے والا ہوں بلیو اوریجن کے بارے میں، جو بہت نہایت انٹرسٹنگ ہے۔ تو دوستوں اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا نہ بھولیے۔ تو دوستوں اس ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ لیٹس اسٹارٹ آور ویڈیو۔ کھڑکی کی ایک طرف اندھیرے میں ڈوبی کائنات، دوسری طرف دور نیلی گول زمین۔ اس منظر کے لیے آپ کیا قیمت ادا کر سکتے ہیں؟ مسافروں کو انتہائی بلندی پر 3 منٹ تک بے وزنی کی کیفیت محسوس کرنے کا موقع ملے گا۔ اس کے علاوہ وہ خلا کی تاریکی اور زمین کے افق کی گولائی بھی دیکھ سکیں گے۔ Amazon.com کے بانی جیف بیزوس لوگوں کو تفریح کی غرض سے خلا میں لے جانے کے لیے تیار ہیں۔ بیزوس کی کمپنی بلیو اوریجن کا کہنا ہے کہ وہ اپنے نیو شیپرڈ راکٹ اینڈ کیپسول سسٹم کو 20 جولائی کو خلا میں بھیجے گی۔ ویسے تو اس کا عملہ کمپنی کے خلا بازوں پر مشتمل ہوگا، لیکن ایک سیٹ کو آن لائن نیلام کیا جا رہا ہے۔ نیو شیپرڈ کی پروازیں مدار سے نیچے ہی ہوتی ہیں۔ انہیں سیدھا اوپر جانے اور نیچے آنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس دوران یہ کیپسول کچھ دیر کے لیے سطح زمین سے 100 کلومیٹر کی بلندی تک جاتا ہے۔ یہ حد کاربن لائن کہلاتی ہے اور وسیع تر بین الاقوامی اتفاق ہے کہ خلا کا نقطہ آغاز یہی ہے۔ بلیو اوریجن کی ڈائریکٹر ایرین کورنل کا کہنا ہے کہ اب تک صرف 569 افراد کاربن لائن سے اوپر جا چکے ہیں۔ ہمارے نیو شیپرڈ راکٹ کے ذریعے ہم اس صورتحال کو بدلنے جا رہے ہیں اور یہ تبدیلی ڈرامائی ہوگی۔ مگر کیا 20 جولائی کو ہونے والی اس پرواز میں جیف بیزوس خود بھی ہو سکتے ہیں؟ اس سوال پر ایرین نے تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ بلیو اوریجن کا یہ اعلان تقریباً 12 سال کے بعد خلائی سیاحت کے دوبارہ فروغ پانے کا ثبوت ہے، اور جیف بیزوس کا یہ منصوبہ انتہائی امیر لوگوں کے لیے دستیاب متعدد آپشنز میں سے صرف ایک ہے۔ ان کے حریف ایلون مسک بھی رواں سال خلا میں اسپیس ایکس ڈریگن شپ نامی خلائی جہاز لانچ کریں گے، جس کا تمام تر عملہ سویلن ہوگا۔ نیو شیپرڈ کے برعکس یہ کیپسول زمین کے مدار میں جائے گا اور کئی دن تک خلا میں رہے گا۔ نیو شیپرڈ 18 میٹر لمبا اور 4 میٹر چوڑا ہے۔ یہ مکمل طور پر دوبارہ قابل استعمال ہے۔ یہ سیدھا اوپر کی جانب ٹیک آف کرتا ہے اور بالکل سیدھ میں ہی لینڈ کرتا ہے۔ لیکن کمپنی اس پر بات نہیں کر رہی ہے کہ مستقبل میں یہ تفریح کس قیمت پر دستیاب ہوگی، بلکہ اس نے صرف اگلے 2 ماہ میں اپنے پہلے مشن کے دوران ایک سیٹ کی نیلامی کا اعلان کیا ہے۔ بلیو اوریجن کا کہنا ہے کہ اس نیلامی سے حاصل ہونے والی رقم سائنس اور ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے مصروف عمل اپنی فاؤنڈیشن کو جائے گی، مگر طویل مدت میں کمپنی شاید $2 لاکھ فی نشست یا ابتدائی طور پر اس سے بھی زیادہ کمانے کی توقع کر سکتی ہے۔ ایرین کورنیل کہتی ہے کہ یہ مارکیٹ ابھی نہیں ہے، ہم دروازے کھول رہے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ مارکیٹ کیا کہتی ہے۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے کہ لوگ یہ دیکھیں گے کہ یہ تجربہ کتنا زبردست ہے اور خود اس میں حصہ لینا چاہیں گے، اور اس کے بعد امید ہے کہ جیسے جیسے قیمتیں نیچے آئیں گی ویسے ویسے اس کا دائرہ وسیع ہوتا جائے گا۔ سن 2000 کی پوری دہائی کے دوران کئی انتہائی دولت مند افراد بین الاقوامی خلائی اسٹیشن تک گئے، مگر روسی خلائی ادارے کے تحت چلنے والا یہ پروگرام سن 2009 میں بند ہو گیا۔ مگر اب لگتا ہے کہ اس شعبے میں دلچسپی دوبارہ بڑھ رہی ہے۔
जेफ बेजोस और एलोन मस्क के अलावा बरतानवी कारोबारी शख्सियत सर रिचर्ड ब्रैंसन भी रॉकेट प्लेन नामी मंसूबे को आगे बढ़ा रहे हैं। फिर वो कंपनियां हैं जो रवांदाई में अपना खलाई स्टेशन लॉन्च करना चाहती हैं। उन कंपनियों में से एक एक्साइम है और उसके बानी बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन के एक साबिक प्रोग्राम मैनेजर हैं जो नासा के लिए काम कर चुके हैं। ब्लू ओरिजिन ने ये ऐलान खला में जाने वाले पहले अमरीकी एलन शेपर्ड की परवाज की 60 साल मुकम्मल होने पर किया। उनके नाम पर ही उस रॉकेट का नाम न्यू शेपर्ड रखा गया है। 5 मई 1961 को एलन शेपर्ड ने अपनी प्रोजेक्ट मर्करी फ्रीडम 7 कैप्सूल में 15 मिनट तक मदार से नीचे परवाज की थी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।